السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد سب سے پہلا جو جملہ ہے یا لفظ ہے وہ ہے اذهب یا اذهبی، روح یا روحی، یا سر یا سیری، اور آخری والے لفظ سے ابھی فی الحال بچنا ہے، وہ ہے سر۔ را کے اوپر تشدید لانی ہے، تو ابھی بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جو کالے رنگ سے لکھا ہے وہ مذکر کے لیے ہے، اور جو سبز رنگ سے لکھا ہے، جو پہلے دو الفاظ میں یا لکھی ہے، اور سیری، یہ مؤنث کے لیے آئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جاؤ، فعل امر ہے۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جاؤ، اگر ہم فصحا میں بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اذهب اذهب۔ اگر ہم عورت کو بولتے ہیں تو ہم کہیں گے اذهبی اذهبی۔ آخر میں صرف یا ایڈ کریں گے تو وہ مؤنث بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بول چال کی بات کر رہا ہوں، بول چال میں سکھا رہا ہوں۔ اگر ہم فصحا کی طرف جائیں گے تو فصحا میں یا کبھی کبھی حذف کیا جاتا ہے، صرف زیر لگاتے ہیں، لیکن وہ بات کی بات ہے، وہ قواعد میں ہم پڑھیں گے۔ ابھی اس وقت جو ہم بول چال میں بات کر رہے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے یا کو ایڈ کیا گیا ہے۔ تو کبھی کبھی الفاظ کے ساتھ یا نہیں لکھی جاتی، لیکن اگر آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی ہم نے یا لکھی ہے مثال کے طور پر، تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ بول چال ہے اور ہم سمجھانے کے لیے یا ایڈ کرتے ہیں۔ تو اذهبی مؤنث کے لیے آئے گا کہ جاؤ فصحا میں، اذهب مذکر کے لیے آئے گا اذهب، اذهبی مؤنث کے لیے، تو یہ فصحا ہے، ٹھیک ہے۔ فصیحہ میں بولتے ہیں اس طرح، بول چال میں اس طرح نہیں بولا جاتا۔ بول چال میں صرف روح یا مؤنث کو روح ہی بولیں گے۔ روح مذکر کے لیے روح، یلا روح، کہ چلو جاؤ، یلا روح جاؤ، روحی جاؤ مؤنث کو بولا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ روحی جو ہے اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ میری روح وغیرہ وغیرہ جو ہے نا، تو یہ جب الفاظ کو ہم یوز کرتے ہیں، ہم نے موقع محل دیکھ کے الفاظ یوز کرنے ہوتے ہیں، تب سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب آپ کیا دے رہے ہیں۔ اگر ہم عورت کو بولتے ہیں نا کہ جاؤ یہاں سے، تو ہم بولیں گے روحی، یلا روحی۔ لیکن اگر ہم ایسے موقع پہ بولتے ہیں جیسے والدین کی محبت میں، بچوں کی محبت میں، اپنے رشتہ داروں کی محبت میں، یا ملک کی محبت میں ہم بولتے ہیں کہ یہ میری سانس ہے، میری روح ہے، تو ہم کہیں گے روحی، تو وہاں پہ استعمال ہوگا، تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہاں پہ روح کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس جملے میں اس کا مطلب ہے کہ آپ عورت جاؤ، کہ آپ جاؤ، اور ہم مخاطب ہوتے ہیں عورت سے، روحی۔ تو روحی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جاؤ، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری جان، میری روح، میری سانس وغیرہ جیسے ہم بولتے ہیں، تو روحی یا روح۔ اس کے بعد جو ہے سر، یلا سر، تو امارات وغیرہ میں بولتے ہیں اس طرح کہ جاؤ، تو جانے کے لیے سر بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، سر، یلا سر جاؤ۔ اگر ہم مؤنث کو بولتے ہیں کہ جاؤ، سیری، یلا سیری جاؤ، وہاں پہ ہم اس طرح نہیں بول سکتے نا کہ سری، کیونکہ سر جو ہے وہ اصل میں اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کالے رنگ میں جو لکھا ہے سر، اور جو آخر میں لال کلر سے لکھا ہے سر، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر ہم بول چال میں کسی کو بولتے ہیں کہ آپ جاؤ، ہم بولیں گے سر، یلا سر، تو وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے بول رہا ہے کہ جاؤ۔ لیکن اگر ہم سر کی بات کر رہے ہیں، سر جو سیکرٹ ہے، پوشیدہ چیز کو یا پوشیدہ بات کو، اس کو بول چال میں کلمت راس بھی بولتے ہیں۔ کلمت راس، کوئی چیز جو ہے نا ہم سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں، پوشیدہ بات ہوتی ہے، خاص بات ہوتی ہے، تو ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ ہادی کلمت راس، لیکن اس کو سر بھی بولتے ہیں، سری، ہادہ شی سری، یہ جو ہے یہ پوشیدہ ہے، اس کو سیکرٹ رکھنا ہے۔ تو بول چال میں جب ہم بولتے ہیں نا کہ یلا سر،
تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے شروع میں یلا ملایا تو اس کا مطلب ہے جاؤ، وہاں پہ جانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو موقع محل سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں یہ اس لیے لکھتا ہوں اس طرح کے الفاظ تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ لکھنے میں تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب الفاظ جملوں میں آتے ہیں یا موقع محل پہ آتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اذهب، اذهبی، روح، روحی، سر، سیری، سر، سر۔ سر کو میں نے اس لیے جو ہے نا لال کلر سے لکھا ہے، وہ اس لیے لکھا ہے کہ آج کے جملوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ آج ہم نہیں پڑھ رہے، لیکن سمجھایا اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ الگ لفظ ہے، وہ اس کے ساتھ ہم نے نہیں ملانا، اس کا معنی ہی الگ ہے، لیکن لکھنے میں ایک جیسا ہے۔ سر کے ساتھ سر دونوں ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر جگہ شد، زبر، زیر وغیرہ لکھا نہیں ہوتا عربی میں۔ اذهب، اذهبی، روح، روحی، سر، سیری، سر۔ کل، کلی، کل، کلی، کلو یا کلن، اور جو لال کلر سے لکھا ہے اس کا تعلق آج کے بات سے نہیں ہے، لیکن لکھنا پڑتا ہے کیونکہ لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کل یا کلی یا کل یا کلی یہ کھانے کے لیے آتے ہیں کہ کھاؤ، ٹھیک ہے۔ کل، کلی یہ فصحیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ کلی یا کل بول چال میں بولتے ہیں، بول چال میں بھی معنی ایک ہی ہے، وہ اصل میں ہے کل، لیکن بول چال میں لہجوں کی وجہ سے زبر بھی آتا ہے، کبھی کبھی کوئی بولتا ہے کل، یلا کل، 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 مکمل زیر بھی نہیں ہوتا کہ کل، اس طرح بھی نہیں ہوتا، تو زیر اور زبر کے بیچ میں بولتے ہیں کل، ٹھیک ہے۔ کل یا کل تو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ لفظ کہ کھاؤ۔ کل مذکر کے لیے آتا ہے، کلی عورت کے لیے آتا ہے، کل مذکر کے لیے آتا ہے، کلی مؤنث کے لیے آتا ہے، کلن یا کلو وہ آتا ہے سب کے لیے، جیسے بولتے ہیں نا سب، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ شروع میں اعلیٰ آیا تو اس کے بعد جو کلو ہے وہ کلے ہو گیا، تو کلو جو لام کے اوپر شد آتا ہے وہ سب کے لیے آتا ہے، وہ کہتے ہیں سب، ٹھیک ہے، سب کے سب۔ کلن، کلو یہ اس کے لیے آتا ہے، یہ اس کا معنی ہی الگ ہے، وہ کھانے کے لیے نہیں آتا۔ کل، کلی، کل، کلی، کلو، کل، کلی، کل، کلی، کلو یا کلن۔ سافر، سافر یا سافری، سافری، آخر میں جو لال رنگ سے لکھا ہے وہ سافر، ٹھیک ہے، وہ ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی، وہ فعل ماضی ہے۔ آج جو ہماری ویڈیو ہے اس میں تو ہم فعل امر کی بات کر رہے ہیں نا، فعل امر یعنی ہم اس کو بولتے ہیں سامنے والے کو، مخاطب کو، کہ آپ ایسے کرو، ٹھیک ہے، کھاؤ، سفر کرو وغیرہ، تو اس جملے میں ہم کہتے ہیں کہ سفر پر جاؤ، سافر۔ اگر ہم فا کو زیر لاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ سفر پہ جاؤ، سافر، سافر مذکر کو بولتے ہیں، سافری، ٹھیک ہے، سافری اصل میں ہے سافری، لیکن بول چال میں ہم بولتے ہیں سافری، یا اللہ سافری۔ سافر مذکر کے لیے، سافری مؤنث کے لیے۔ اگر ہم بولتے ہیں سافر اس کا مطلب ہے اس نے سفر کیا، وہ سفر پر چلا گیا، وہ سفر کر چکا ہے، سافر یعنی سفر پر گیا ہے آلریڈی۔ سافر، سافری، سافر، سافری، اور سافر جو ہے فعل ماضی ہے، اس کا آج کے جملے سے تعلق نہیں ہے، لیکن لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یا نکال دیتے ہیں، مثال کے طور پر صرف سافر کو لکھنے دیتے ہیں، تو سافر اور سافر کے لکھنے میں فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، صرف زبر اور زیر نے فرق دیا ہے اگر ہم زبر زیر لگاتے ہیں تو۔ اگر زبر زیر نہیں ہوتا تو بول چال میں یا مطلب فصحیٰ میں جو انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ جانے کے لیے بولتے ہیں کہ جاؤ، یا جا چکا ہے کسی اور کی بات ہو رہی ہے، تو اسی لیے جو ہے نا ہم نے تھوڑا سمجھنا ہوتا ہے سیاق و سباق کو، اور جملوں میں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ موقع محل پہ جو ہے نا، یہ موقع محل ہمیشہ میں کیوں بولتا ہوں، اسی لیے بولتا ہوں کہ ہم نے سمجھنا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کا جو جملہ ہے یا جو موقع محل ہے، یہ جملہ بولا کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے کیا، جو میرا مخاطب ہے
وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جو مجھ سے بات کر رہا ہے، یا میں متکلم ہوں یا جو متکلم ہے جو بات کر رہا ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ سافر، سافری، سافر، سافری۔ رد لی فلوسی، رد لی فلوسی، یا ردی لی فلوسی، ردی لی فلوسی۔ ہم اس طرح بھی بول سکتے ہیں کہ رد فلوسی، رد فلوسی، ٹھیک ہے، یا ردی فلوسی، ردی فلوسی۔ اب لی بیچ میں ہم نے کیوں رکھا ہے، اس کا کچھ الگ معنی ہے، وہ بھی ہم سمجھتے ہیں۔ رد کا مطلب ہے واپس کر دو، ٹھیک ہے، جو دال کے اوپر شد لاتا ہے نا تھوڑا سا، رد، ٹھیک ہے، رد لی فلوسی یا ردی لی فلوسی۔ تو ردی میں جو یا ہے وہ مؤنث کے لیے ہے، اگر یا نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ رد لی فلوسی، تو وہ مذکر کے لیے ہوگا رد، ٹھیک ہے، رد۔ رد کے اور بھی معنی ہیں، لیکن اس جملے میں ہم فعل امر یوز کر رہے ہیں، ہم سامنے والے کو کہتے ہیں کہ میرے پیسے دے دو، رد لی فلوسی۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے میرے پیسے واپس کر دیے، لیکن موقع محل پہ جملہ سمجھ میں آتا ہے، یلا رد لی فلوسی، کہ یار جلدی کرو میرے پیسے دے دو، جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں، تو ہم کہتے ہیں کہ یلا رد لی فلوسی، رد فلوسی اخی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یار میرے پیسے واپس کر دو، میرے پیسے دے دو۔ اگر ہم لی بولتے ہیں تو یہ ہے مجھے، ٹھیک ہے، میرے پیسے مجھے دے دو۔ تو یہ جو لی ہے اس کا معنی یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ مثال کے طور پر فلوسی جو ہے میرے پیسے ہیں اور دینے بھی اس نے مجھے ہیں، تو میں کہوں گا مجھے دے دو پیسے، یہ پیسے ہیں بھی میرے اور دینے بھی آپ نے مجھے ہی ہیں۔ لیکن مثال کے طور پر پیسے ہیں کسی اور کے، لیکن اس نے مجھے دینے ہیں، تب بھی میں یہی بولوں گا کہ رد لی فلوس فلان، رد لی فلوس فلان۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پیسے دینے ہیں کسی اور کے، لیکن دینے مجھے ہیں۔ تو یہ لی، لہ وغیرہ یہ ہم نے اس لیے لگایا ہے، اور یہ اس لیے استعمال ہوگا جملے میں۔ رد لہ فلوسی، رد لہ فلوسی، یا ردی لہ فلوسی، کہ میرے پیسے اس کو دے دو۔ یعنی مثال کے طور پر میرا بھائی ہے تو اس کو جملے میں بولوں گا کہ میرا بھائی وہاں پہ کھڑا ہے، تو ردی لہ فلوسی یا رد لہ فلوسی، کہ میرے پیسے اس کو دے دو۔ تو سیاق و سباق کو ہم نے سمجھنا ہے، موقع محل کو سمجھنا ہے۔ رد لی فلوسی یا رد فلوسی، ردی فلوسی یا ردی لی فلوسی، تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ رد لی فلوسی یا رد فلوسی یا ردی لی فلوسی یا ردی فلوسی، رد فلوسی، رد لی فلوسی، ردی، ردی فلوسی، ردی لی فلوسی۔ فلوسی جو ہے وہ میں اس لیے بولتا ہوں کہ بہت سے جگہوں پہ فلوس استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو بیزات بھی بولتے ہیں۔ رد لی بیزات، رد لی بیزاتی، میرے پیسے، رد لی بیزات، بیزات بھی بولتے ہیں فلوس کو، ٹھیک ہے۔ اور فلوسی زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے فلوسی ہی لکھا ہوا ہے، کہ بہت سے خلیجی ملکوں میں فلوسی استعمال ہوتا ہے اور بہت سے عرب ممالک میں فلوس ہی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے فلوسی لکھا ہوا ہے، ورنہ یو اے ای وغیرہ میں بیزات بولتے ہیں، بیزات، بیزات۔ احترم المعلمین یا احترمی المعلمین، احترم المعلمین یا احترمی المعلمین، استادوں کا احترام کرو۔ احترم مذکر کے لیے ہے، احترمی مؤنث کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اب احترم میں دیکھیں میم کے اوپر ہم جزم لا رہے ہیں، سکون لا رہے ہیں، احترم، لیکن اگر ہم مؤنث کے لیے لاتے ہیں تو ہم کہیں گے احترمی، تو را کے اوپر ہم نے سکون رکھ کر میم کو کسرہ دی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عربی میں التقاء ساکنین نہیں آتے، دو سکون ایک ساتھ نہیں آتے، یہ ہم نحو کے کلاسز میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ احترمی المعلمین، کہ آپ عورت استادوں کا احترام کرو۔ احترم المعلمین، آپ مذکر استادوں کا احترام کرو۔ احترم المعلمین، احترمی المعلمین، احترم المعلمین، احترمی المعلمین، معلمین بھی بولتے ہیں، معلمین بھی بولتے ہیں، تو بول چال میں کیا ہوتا ہے کہ شد زیادہ نہیں لاتے، معلمین، معلمین، ٹھیک ہے۔ علماء اور معلمین اس میں فرق ہوتا ہے، علماء وہ ہوتے ہیں جن کے پاس وہ علم ہوتا ہے،
اور معلمین وہ ہوتے ہیں جو اس علم کو آگے سکھا رہے ہیں. تو حالات کے بدلنے سے الفاظ بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب حالت تعلیم ہو کہ علماء سمجھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا علم دوسروں کو سمجھا رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، اپنے علم سے دوسروں کو مستفید کر رہے ہیں، تو اس وقت وہ معلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، معلم یعنی اس چیز کا اس کے پاس علم ہے اور آگے جا کے وہ علم سکھا رہا ہے تو معلم ہو گیا. متعلم جو ہے سیکھنے والا ہوتا ہے، وہ شاگرد ہوتے ہیں. تو اس جملے میں معلمین یا معلمین دونوں بول سکتے ہیں. احترم المعلمین یا احترم المعلمین، احترمی المعلمین یا احترمی المعلمین. درس یا درسی یا درسی، درس درسی درسی، پڑھاؤ. درس مذکر کے لیے آئے گا، درسی یا درسی عورت کے لیے آئے گا، مؤنث کے لیے، کہ پڑھاؤ. ٹھیک ہے، سمجھاؤ، سبق پڑھاؤ. ٹھیک ہے، تو درس جو ہوتا ہے سبق کے لیے ہوتا ہے، تو مطلب ہے کہ سبق پڑھاؤ. ٹھیک ہے، پڑھاؤ. درس آپ مذکر، پڑھاؤ، کیا پڑھاؤ؟ سبق. درسی یا درسی سبق پڑھاؤ آپ ایک عورت. تو درس سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، درس سبق کو کہتے ہیں. تو کیا پڑھانا ہے؟ اس نے پڑھانا ہے. تو درس یعنی سبق، اور اس جملے میں سبق کو کیا کرنا ہے؟ آگے پڑھانا ہے، پڑھانا ہے. ٹھیک ہے، سبق پڑھاؤ. تو عربی میں درس سبق کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہی سبق پڑھاؤ تو درس. ٹھیک ہے، ادرس ادرس، تو الف لاتے ہیں شروع میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ پڑھو، خود سبق پڑھو، سبق یاد کرو وغیرہ. لیکن اگر ہم کہتے ہیں اسی سبق کو آگے پڑھاؤ تو درس، درس انا مدرس، میں سبق پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے، سبق. معلم اور مدرس میں کیا فرق ہوتا ہے آپ کو سمجھ آئی بھی ہوگی، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اس میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ موقع ہے بولنے کا، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں. معلم یہ ہوگا کہ اس کے پاس اس چیز کا مکمل علم ہے. جیسے کتاب ہے مثال کے طور پر، اس کتاب کو اس معلم نے پورا جو ہے نا یاد کیا ہوا ہے، اس کے پاس پورا علم ہے اس کتاب کا، اور وہ پورے سبق کے بارے میں جانتا ہے، پورے جتنے بھی اسباق ہیں، چیپٹرز ہیں، اس کے لیسنز ہیں، سب اس کو یاد ہیں، اس کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، وہ معلم ہو جائے گا. اب اس میں سے کچھ چیپٹرز پڑھانے والا کوئی آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو معلم نہیں کہیں گے، مدرس کہیں گے، کیونکہ وہ ان میں سے کچھ چیپٹرز پڑھائے گا، تو اس کو ہم اس ٹائم بولیں گے مدرس. یا مثال کے طور پر کوئی ٹیچر ہے، تو وہ جو ٹیچر ہے اس کے پاس تمام جتنے بھی اسکول کے اسباق ہیں، جتنے بھی اسکول کی کتابیں ہیں، اس کو پتہ ہے، سب کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، تو اس کو ہم معلم کہیں گے. اور جو صرف کچھ اسباق اسپیسیفک بکس پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم مدرس بولیں گے. تو مدرس اور معلم میں تھوڑا سا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے. تو درس سبق پڑھاؤ، درسی آپ عورت سبق پڑھاؤ. درسی یا درسی دونوں سیم ہیں، زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن را کے اوپر تشدید لائیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑا تشدید سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم آگے اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ سبق آگے پڑھاؤ. درس درسی یا درسی، درس درسی یا درسی دونوں چلتا ہے، دونوں بول سکتے ہیں. کچھ لہجوں میں درسی بولیں گے اور کچھ لہجوں میں درسی، درسی. ادرس یا ادرس اس کا مطلب ہے آپ خود پڑھو سبق، لیکن ہم بولیں گے درس یا درسی آگے پڑھاؤ. شروع میں الف نہیں لائیں گے، تو اس کا مطلب ہے فعل امر ہے آگے پڑھانے کی. اطلع من وقت یا عل وقت، یا اطلعی من وقت یا عل وقت، ٹائم سے نکلو. اطلع مذکر کے لیے ہے اور اطلعی مؤنث کے لیے ہے. من وقت یا عل وقت ٹائم سے، ہم نے اس پہ بات کی بھی تھی. تو من وقت ٹائم سے، عل وقت ٹائم پر. ٹائم سے نکلو یا ٹائم پر نکلو، وقت سے نکلو یا وقت پر نکلو، دونوں ایک ہوتا ہے نا. ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ وقت سے نکلو یا وقت پر نکلو. اگر ہم بولتے ہیں وقت سے نکلو تو ہم کہیں گے من وقت. اگر ہم بولتے ہیں کہ ٹائم پر نکلو تو ہم کہیں گے عل وقت، کہ وقت پر نکلو. اطلع عل وقت، اطلعی عل وقت. اگر ہم بولتے ہیں کہ ٹائم سے نکلو، وقت سے نکلو، تو اطلع من وقت یا اطلعی من وقت. اطلع یا اطلعی من وقت یا عل وقت. تو یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں. ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ.
آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔